4 مصرے. صبر کا ماہ رو تھا جلالت ملا جواب صبر کا ماہ رو تھا جلالت ملا تو چہرہ تھا آفتاب دربار بلند صبر کا ماہ رو تھا جلالت میں لاجواب ابرو تھے ذوالفقار تو چہرہ تھا آفتاب اور بھیگی ہوئی مسے خبر آمد شباب تیرا برس کے سن میں جیسے ابو تیرا برس کے سن میں تھے جیسے ابو بہرے جہاد صورت حیدر تنے جنت کے اشتیاق میں دولہا بنے ہوئے صبر کا ماہ رو
تھا. سورہ فاتحہ. پہنچا جو رن میں شبرے زیجاہ کا پسر، پہنچا جو رن میں شبرے زیجاہ کا پسر، حجت تمام کر کے وغا کی بکر و فر، حجت تمام کر کے وغا کی بکر و فر، ارزق کو دی وہ کے جھکے نامیوں کے سر، ماں سن کے بولی شکر خدا وند بیر پر، ماں سن کے بولی شکر خدا وند بیر پر، پہنچا جو رن میں شبرے زیجاہ کا پسر، ان بے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا، بھائی زہرا تو کر رہی تھی یہ نوحہ بحال ناگا ظلم کی ہوئی برچی جگر کے پاس، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگاتے گلزا، عباس کو تڑپ کے پکارا جگر فگار، عباس کو تڑپ کے پکارا جگر فگار، عباس کو تڑپ کے پکارا جگر فگار، ہائے وہ وقت آ گیا کہ اوج شہادت حصول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو، گرتے ہی خاک پر جو ہوا غشو میں فوجے اردو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نے لگے شکر کے بریا، میری کمائی نے لگے شکر کے بریا، بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، لو بیویو برات چڑھی میرے لال کی، لو بیویو برات چڑھی میرے لال کی، لو بیویو برات چڑھی میرے لال کی، سن کر یہ بین رونے لگے شاہ بیر رن کو چلے پٹک کے امامہ بچشم ہمراہ تھا پسر بھی برادر بھی نوح گئے، نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت قمر، نالے یہ تھے کہ ہائے
برادر کدھر گئے؟ تم بھی حسن کا تھا ہرا آج کر گئے، تم بھی حسن کا دا ہرا آج کر گئے، پہنچا جو رن میں شبرے۔ محمد وآل محمد برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے اوپر ہم نے کتاب بھی اتاری، والمیزان، اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، ہماری طرف سے بندوں کے لیے یہ تمام وسائل تھے اس بات کے تاکہ وہ اپنے معاشرے کو عدل کے اوپر قائم کریں. ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس کے نظام ہدایت میں جن جن باتوں کی ضرورت تھی اس کی طرف سے آتی رہی، اور یہ اس کا عظیم احسان تھا کہ اس نے ہمارے اوپر سے بار ہدایت کو اٹھایا اور اپنی طرف سے معصوم ہادی دے دیے تاکہ ہم ان کے سہارے اس منزل تک پہنچ جائیں جو ہر انسان مطلوب اور مقصود منزل ہے. لیکن اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے تو تم بھی ہمارے اوپر احسان کرو. احسن، تم بھی میرے اوپر احسان کرو، کما احسن اللہ علیکم، جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو اس کا احسان تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے تیار کر کے ایسے رہنما، ایسے رہبر، ایسے ہادی مہیا کر دے کہ نہ جن کے علم میں کوئی کمی ہو
نہ جن کی عصمت میں کوئی کمی ہو، نہ جن کے صبر میں کوئی کمی ہو، نہ جن کے اخلاق میں کوئی کمی ہو۔ لیکن ہمارا اللہ کے اوپر احسان یہ ہے کہ جیسے اس نے ہادی بھیجے ہیں ویسے ہی ہم کو ان ہادیوں پر ایمان لے آنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا۔ اگر ہم یہ کر دیں تو گویا ہم نے، ظاہر ہے کہ ہم اللہ پر احسان کیا کریں گے؟ احسان کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ نیکی ہی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ مرحلہ جو ہے وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ اگر فقط ایمان کی بات ہوتی، مان لینے کی بات ہوتی، تو چونکہ اپنے دعوے رسالت و نبوت کی دلیل میں وہ جو بینات پیش کر رہے تھے، وہ معجزات پیش کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی انسان کا دیا ہوا کمال نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا ہی ان معجزات کو نہ دے، اور وہی ثبوت اس بات کا تھا کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، تو ان کو رسول مان لینا، ان کو نبی مان لینا اتنا دشوار نہیں تھا جتنا مان لینے کے بعد ان کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کے قانون کو اپنے اوپر نافذ ہونے دینا۔ اور یہی وہ شرط تھی کہ جس شرط میں اکثریت ہمیں پوری تاریخ میں ناکام نظر آتی ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ انبیاء کو ملے اور اکثریت وہ تھی کہ جو ان کی مخالف ہو گئی۔ اس لیے اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اندر وہ صبر ہو جو اپنے خواہشات سے بھی جہاد کرے، اپنے نفس سے بھی جہاد کرے، اپنے معاشرے سے بھی جہاد کرے، اور جہاد کرنے کے بعد جہاد میں تو پھر بھی بطور نقد مال غنیمت مل جاتا ہے، لیکن یہ جہاد وہ ہے کہ جس میں بطور نقد کچھ بھی نہیں ملتا سوائے مشقت کے، سوائے زحمت کے، سوائے مصیبت کے، اور بطور نقد انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے کہ اگر پروردگار عالم اطاعت کا کوئی نقد پیمنٹ کر دے یا نقد جزا دے دے یا نقد کو انعام دے دے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان بندوں میں جو اطاعت کر رہے ہیں اس میں کتنے ایسے بندے ہیں جو جزا کی لالچ میں چلے آئے ہیں، اور کتنے بندے ہیں جو خالص اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ایک سلوات بھیج دیں۔ لہذا پروردگار عالم نے جزا کو ملتوی کر دیا تاکہ آنے والوں کے اخلاص کا امتحان ہوتا چلا جائے کہ یہ کسی جزا کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، یہ کسی انعام کی لالچ میں نہیں آئے ہیں۔ ورنہ اگر پروردگار چاہتا تو ہر نماز کے بعد ہر نمازی کو مصلی اٹھانے کے بعد کچھ نہ کچھ اگر مل جاتا تو اس کی مسجدیں بھی آباد ہو جاتی۔ اگر ہر روزے کے بعد وقت افطار اس کو کچھ بطور نقد کچھ سونا چاندی مل جاتا تو کتنے روزہ دار ہو جاتے۔ لیکن پروردگار عالم نے فقط انسان کی اخلاص نیت اور اخلاص عمل کو آزمانے کے لیے درمیان سے جزا کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد اب جو اطاعت کرے گا وہ کسی لالچ، کسی نقد کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکم الہی کی وجہ سے، حکم پروردگار کی وجہ سے، انبیاء کی صداقت کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا اطاعت کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ اس کی حیثیت ایک مستقل جہاد کی تھی ہر مومن کی زندگی میں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا احسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ کیا تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ یہ صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے، جو ایمان لا چکے ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں، جو مومن ہو چکے ہیں، جو مسلم ہو چکے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ احسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے
ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْكُمْ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حالانکہ ابھی تک اللہ کے علم میں تم میں سے وہ لوگ نہیں آئے ہیں جنہوں نے سبیل الہی پر جہاد کر کے دکھایا. وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ ابھی اللہ کے علم میں صابرین نہیں آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد جس کے اندر جذبہ جہاد ہو، جس کے اندر قوت صبر ہو، جنت میں جانے کا استحقاق اس کا ہوتا ہے. اور یہی وہ دشوار ترین مرحلہ ہے جس کی وجہ سے اکثریت انبیاء کا ساتھ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ شروع سے ہم اگر انبیاء کے ساتھ آنے والوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابیت کی تاریخ اگر ہم شروع سے اٹھا کے دیکھیں، خیر شروع سے تو جناب آدم کے ابھی کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن ان کے سگے بیٹے جو خونی رشتہ ہے، جو نسبی رشتہ ہے، اس رشتے نے بھی نبی کا ساتھ نہیں دیا. قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اب تذکرہ آپ جانتے ہیں، اس کو دہرانا نہیں ہے کہ ایک نبی ہی کے گھر میں ان کا ایک بیٹا اتنا منحرف ہوا کہ اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کو قتل کر دیا. اور اس زمین کے اوپر پہلا جو جرم ہوا وہ اتنا سنگین جرم ہوا کہ ظاہر ہے اس کا احساس جو آدم کو ہو وہ ہمیں نہیں ہو سکتا. تو ظاہر یہ اسی لیے دیا کہ آدم کی باتوں کے اوپر اس کو وہ اعتبار نہیں تھا، آدم کی بات کے اوپر اسے وہ یقین نہیں تھا جو یقین اس کو حابیل کی طرح سے ایک جہاد میں مصروف کر دیتا اور مشقتوں کو اٹھانے پر جو لازمی صبر ہے اس کے اندر پیدا کر دیتا. اب اس کے بعد تاریخ جب آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک بیٹا ایک نبی ہی کے گھر میں پیدا ہوا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ایک نبی کا بیٹا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ طوفان جو ہے اس کا حجم بہت زیادہ ہے، اس کشتی کی بساط کیا ہے، طوفان جو ہے اس کے اندر جو تندی ہے، جو فورس ہے، بھلا لکڑیوں کی بنی ہوئی یہ کشتی اسے کیسے سنبھال سکتی ہے. لہذا اسے بھی یہ اندازہ ہوا کہ میرا باپ جو کچھ بھی بنا میں نجات دعوت دے رہا ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک دیوانگی اور کچھ نہیں ہو سکتا. بھلا یہ لکڑی کی بنی ہوئی کشتی ایسی تند و تیز موجوں کو کیسے کاٹ سکتی ہے، کیسے روک سکتی ہے. لہذا اس کے مقابلے میں پہاڑ میں بہت زیادہ حجم بھی ہوتا ہے، پہاڑ میں بہت بڑا ہیکل بھی ہوتا ہے. اگر ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی بجائے اس کے کہ اس کشتی کے اندر آ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کشتی میں آنے والے کتنے تھے، بہت تھوڑے سے، ان کی تعداد بہت قلیل تھی. حالانکہ کشتی جو تھی وہ بنی تھی وحی کی چھاؤں میں، اللہ کے اشارے سے، اللہ کی نگرانی میں. اب اگر اللہ کی نگرانی پر ایمان ہوتا، اللہ کی وحی پر ایمان ہوتا، اللہ کے اشارے پر ایمان ہوتا تو چاہے جتنے لوگ اس کشتی پر آ جاتے، اب یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اس کے سائز کو بڑھاتا رہتا. یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ طوفان کی موجوں سے مقابلے کی قوت اس کشتی میں دیتا یہاں تک کہ یہ ساحل تک پہنچ جاتی. چنانچہ باپ بیٹی کی گفتگو بھی ہے. باپ بلا رہا ہے، بیٹا الیوم آج کے دن لا یاسمک من امر اللہ، آج عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے
اگر ہے تو فقط یہی کشتی نجات، یہی سفینہ نجات، لیکن سآوی الی جبل نہیں، وہ جبل ہی کی طرف پناہ لیتا ہوا اور آگے بڑھتا رہا۔ اب وہ منظر تصور کے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے کہ موجیں جو تھیں دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھیں، پہاڑ اسی میں ڈوب رہا تھا، اور بالآخر جب وہ بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ بیٹے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کا لحاظ کر کے قدرت نے ایک موج کو باپ بیٹے کے درمیان جو حائل کر دیا تاکہ باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھ سکے، اور بیٹا ڈوب گیا سوچے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی قوم کو اپنی اکثریت کے اوپر کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اکثریت ڈوبنے والوں کی رہی ہے، بچنے والوں کی نہیں رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد احمد۔ تو اس تذکرے کو محفوظ کر کے اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ خبردار، سیرت، کردار، کیریکٹر کو رشتوں سے نہ ناپنے لگنا، اس لیے کہ رشتہ نہیں بچاتا، کیریکٹر بچاتا ہے۔ رشتہ نہیں بچاتا، انسان کا کردار بچاتا ہے، انسان کا ایمان بچاتا ہے۔ اس لیے اب اس سے زیادہ مضبوط رشتہ کون ہو سکتا ہے کہ جو خونی رشتہ ہو، جو نسبی رشتہ ہو۔ اس لیے کہ رشتہ پھر کبھی ٹوٹتا نہیں، باپ رہے تب بھی بنا رہتا ہے، باپ دنیا سے اٹھ جائے تب بھی بنا رہتا ہے، بیٹا رہے نہ رہے تب بھی رہتا ہے۔ اتنا مضبوط رشتہ کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے قرآن مجید نے ایک اور رشتے کی بات کی، اور وہ رشتہ نسبی نہیں تھا، وہ رشتہ سببی تھا، جو دو کلمے سے جڑ بھی جاتا ہے، دو کلمے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ یہ رشتہ بھی نجات کے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دو بہت صالح بندے تھے جن کے ماتحت دو عورتیں آئیں، دو ازواج آئیں، کانتا تحتا عبدین صالحین، یہ دونوں جو تھیں تحتا عبدین من عبادنا، میرے بندوں میں دو بہت صالح بندوں کے ماتحت آئیں۔ وہ کسی عام شوہر کی بیوی نہیں تھیں، وہ ایک نبی کی زوجہ تھی۔ نبی بھی وہ جہاں سے شریعت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ دوسرے نبی کی بیوی تھیں، نوح کی بیوی تھیں، وہ لوط کی بیوی تھیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کی ان کو معرفت ہوتی، ان کے منصب کی معرفت ہوتی، ان کے عہدے کی معرفت ہوتی، ان کی نصیحت کا اثر پڑتا، اسی کے برعکس وہ بھی دیوانہ سمجھنے لگی، اور اس کے بعد جہاں جہاں معاشرے میں ان کے تعلقات تھے ان سے بھی جا کے کہنے لگیں کہ تم اس کی بات پہ یقین نہ کرو، یہ ایک دیوانگی کا شکار ہو گیا ہے، یہ ایک جنون کا شکار ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایسی ماں جب ہوگی تو بیٹے سے کیا کہے گی؟ چنانچہ بیٹے کو لے کر وہ بھی سفینے سے الگ ہو گئی۔ اسی طرح سے لوط کی بیوی کا ہے کہ لوط کی بیوی جب بچانے کے لیے فرشتے آئے تو ظاہر انسانی شکل میں آئیں گے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئیں گے، اور یہ کہنے کے لیے آئیں گے کہ ہم تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے پہلے آ گئے ہیں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اس قوم کی اصلاح اب ناممکن نہیں ہے، لہذا اپنی سرکشی کا مزہ چکھیے۔ تو ہم عذاب کو تیار دیکھ کے آئے ہیں، لیکن ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تم راتوں رات یہ معاشرہ چھوڑ کے نکل پڑو، لیکن یاد رکھو کہ تم تو نکل جاؤ گے لیکن تمہاری بیوی راضی نہ ہوگی نکلنے کے لیے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی، تو ظاہر ہے وہ بھی عذاب کی زد میں آ جائے گی۔ تو اللہ نے اس واقعے میں محفوظ رکھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ اصحاب کام آ رہے ہیں نہ ازواج کام آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ اصحاب نوح تھے کہ جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ازواج پیغمبر جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو جناب موسیٰ کے اصحاب آپ کو ملیں گے، یہ ہیں ساتھی ہیں جناب موسیٰ کے، موسیٰ لے کے ان کو نکل بھی پڑے ہیں۔ آگے پانی ہے،
ریڈ سی ہے جس کو کراس کیا ہے، بحر احمر ہے جس کو کراس کیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم دونوں طرف سے مارے گئے، اگر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، اور اگر رک جاتے ہیں تو پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے وہ حملہ کر دے گا، ادھر بھی جان کا خطرہ، آگے بھی جان کا خطرہ، پیچھے بھی جان کا خطرہ۔ تو اللہ نے یہ منظر بھی ہمارے سامنے رکھا کہ ساتھی ضرور موسیٰ کے ہیں، مگر موسیٰ کی فکر نہیں ہے، اپنی جان کی فکر ہے۔ ارے اگر مر بھی جاؤ، پیچھے مر بھی جاؤ، مارے بھی جاؤ، تو کم سے کم موسیٰ کی صحابیت پر مارے جاؤ گے، مارنے والا تمہارا ایمان تو نہیں لے لے گا، تمہارا کردار تو نہیں لے لے گا، جان ہی تو لے لے گا۔ راہ خدا میں مرنے سے کہیں اچھا ہے کہ راہ کفر میں مر جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو ہیں موسیٰ کے صحابی، لیکن اس کے باوجود خوف کا شکار ہو کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہی اصحاب کو دیکھا کہ ایک دن بہت شاندار ایک جلوس لے کے نکلا۔ کون؟ قارون۔ قارون کہ 70 اونٹوں کے اوپر جس کی تجوریوں کی کنجیاں لدی تھیں، اس کے خزانوں کی کنجیاں لدی تھیں۔ 70 اونٹ پر ظاہر ہے کہ کنجی یا مفتاح یا کی جو ہوتی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس زمانے میں بڑی بڑی رہیں، پھر بھی 70 اونٹ کے اوپر بار تھی۔ تو یہ جاہ، یہ جلال، یہ شوکت، یہ دولت دیکھنے کے بعد موسیٰ ہی کے اصحاب نے کہا تھا کہ کاش کہ یہ دولت ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کا نام قارون ہے، کاش کہ ہمارا نصیب بھی ہوتا، یہ تو عظیم نصیب والا انسان ہے۔ تو ہیں موسیٰ کے اصحاب، لیکن حسرت دولت کی ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں، اسی طرح سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہارون کے سپرد کر گئے تھے تو ہارونی نہیں بن سکے، فقط 10 دن کا فرق ہو گیا تھا انتظار میں، تو بجائے ہارونی کے اسی وقت قارونی سب بن گئے۔ جب سونا جمع کیا گیا اور جنان کے بعد اس کا گوشالہ بنایا گیا، تو اس کے معنی تھے ضرور اصحاب، مگر ہارونی نہیں تھے، سب کے سب قارونی بن گئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو پروردگار عالم نے نوح کے اصحاب کو سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد نجات کے سلسلے سے، نجات کی نسبت سے ایک عجیب فقرہ قرآن مجید میں محفوظ کیا، اور وہ یہ کہا کہ ہم نے نوح کو نجات دی۔ انجیناہ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ، اور ہم نے سفینے کے اصحاب کو نجات دی۔ یہ محل فکر ہے، کیا سفینہ کسی نبی کا نام ہے جو اس کے اصحاب ہوں گے؟ کیا سفینہ کسی ولی کا نام ہے جو اس کے اصحاب ہوں گے؟ ارے جو اصحاب سفینے میں تھے وہ نوحی کے اصحاب تھے، وہ کسی اور کے اصحاب نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان اصحاب کی نسبت نوح سے نہیں کی، سفینے سے کی، تاکہ صبح قیامت تک کے لیے ایک معیار بن جائے کہ صحابیت اور چیز ہوتی ہے اور سفینہ نجات اور چیز ہوتی ہے۔ پہلے اس کی صحابیت اختیار کر لو تو نجات تمہیں ملے گی۔ اب ہم نے اپنے رسول سے دریافت کیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھی بن جائیں تو ہماری نجات کیا ہوگی؟ کہ وہی معیار، وہی کسوٹی جو نوح کی تھی، وہی کسوٹی یہاں بھی ہے۔ تو وہ اب نجات کی کشتی کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، وہ تو اب تاریخ کے ماضی میں چلی گئی۔ کہا گھبراؤ نہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ من رکب۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ من رکبہا، جو بھی سوار ہو گیا اس پر نجا، اس کی نجات ہو گئی۔ ومن تخلف عنہا غرقا بہوا، اور جس نے اس کی مخالفت کی
وہ ڈوب بھی گیا اور اس کے بعد ہوا ہو گیا. تو ہم نے جب دوسری منزل پر دیکھا کہ نبی فقط 30 دن کے لیے چھوڑتا ہے اپنی قوم کو، زیادہ نہیں. وہ تو 10 دن اللہ نے بڑھا دیا تھا، روک لیا جناب موسیٰ کو. لیکن فقط 1 مہینے کے لیے بھی قوم سے جدا ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں اپنے قوم کے سامنے اپنا جانشین رکھ کے جاتا ہے. یہ ایک ایسا نبی ہے جو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد مسئلہ جانشینی کو امت کے حوالے کر کے جا رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار تو وہ نبی ہے کہ جو 30 دن کے بھی لیے جاتا ہے تو امت کو لاوارث نہیں چھوڑتا. شاید یہ اسی لیے کہا ہو کہ اگر اپنے نبی کو ذمہ دار سمجھتے ہو، اگر اپنے نبی کو ذمہ دار سمجھتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ جو فخر نوح ہو وہ کیسے اتنی غیر ذمہ داری کام کرے گا کہ چلا جائے اور قوم کو لاوارث چھوڑ کے چلا جائے. نہیں، وہ اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک اس نے جانشین معین نہیں کر دیا. ایک صلوات بھیجتا ہوں. تو اگر ہارونیت کوئی کسوٹی ہے اس بات کی کہ قوم دولت کی طرف نہیں گئی، قوم ایمان پر قائم رہی، تو ہم کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا چاہیے جو قائم مقام ہارون بن جائے. شاید اسی لیے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تاکہ اس دور کے لوگ جو ہارون کے ساتھ رہے وہ ان کے ایمان کی پہچان تھی، وہ اس دور میں جو تمہارے ساتھ رہیں گے ان کی ایمان کی پہچان. ایک صلوات بھیج دینا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا، اور وہ واقعہ وہ ہے کہ جہاں قوم کے جو اپنے وطن میں رہتی تھی اس کے اوپر اتنا سخت حملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل برباد ہو کے رہ گئی، تاس ناس ہو گئی. بنی اسرائیل کے اوپر حملہ جو ہوا ہے بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور وہ لوگ بے وطن ہو گئے. تو اس وقت کا جو نبی تھا، موسیٰ بھی دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہارون بھی اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ قوم ہے، اس کے اوپر ایک بڑے جابر حکمران نے روم سے آ کے اتنا سخت حملہ کیا کہ قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی اور تہس نہس ہو گئی. تو اس وقت جو نبی تھا اس نبی سے گزارش کی اس قوم نے کہ آپ ہمارے لیے ایک سردار معین کر دیں تاکہ ہم اس کی سرداری میں اس سے اپنا بدلہ لے سکیں، اس سے جنگ کر سکیں اور اپنا وطن واپس لے سکیں. تو اس وقت جو سردار جو نبی تھے ان کا نام شمویل تھا. ان کے پاس قوم آئی اور یہ گزارش کی کہ آپ ہمارا سردار معین کریں. یعنی وہ جانتے تھے کہ سردار معین کرنا قوم کا کام نہیں ہوتا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے. لیکن جب نبی نے اللہ سے گزارش کی اور اللہ نے بتایا کہ ہم نے طالوت کو ان کا ملک، ان کا سردار قرار دیا، اب وہ کہنے لگے طالوت کیسے ہمارے سردار ہو سکتے ہیں، طالوت کیسے ہمارے بادشاہ اور ملک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ویسا تو ہے نہیں، کوئی وسعت نہیں ہے دولت کی. اس کے معنی کہ قوم جو ہے وہ اتنی دولت پسند ہے یا اتنی دولت پرست ہے کہ منصب کو بھی دولت سے تولا کر دی. دولت ہے تو قابل تسلیم ہے، دولت نہیں ہے تو ناقابل تسلیم ہے. اللہ نے کہا اگر دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم نے ان کو بسطتاً فی الجسم والعلم، ہم نے انہیں جسم میں بساطت بھی دی ہے اور علم میں وسعت بھی دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے سرداری کا معیار شجاعت ہے یا علم کی وسعت، دولت نہیں ہے.
کہا کہ اچھا اب لے کے چلے جالوت کے مقابلے میں، لیکن ایک نہر سے گزر ہو گیا اور چلتے چلتے پیاسے بھی ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے اوپر ٹوٹنا چاہ رہے تھے ویسے ہی جناب طالوت نے کہا رک جاؤ، یہ فقط پانی کا دریا نہیں ہے، یہ دریائے امتحان ہے اور سخت امتحان۔ دیکھو اگر کسی نے اس میں سے پانی پیا تو لیس منی، پھر وہ ہمارا نہیں رہ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں، کسی نے بھی اس میں سے پانی پیا تو وہ ہمارا نہیں رہ جائے گا، ہم سے الگ ہو جائے گا۔ یقیناً سخت امتحان تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہاری پیاس کی شدت کے لیے بس ایک چلو پانی کافی ہے، اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر کسی نے پیا تو یہ یاد رکھ لے کہ وہ ہم سے نہیں رہ جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو جہاد کی ہمت ہے، جو طاقت ہے، وہ سب سلب ہو جائے گی۔ چانچے جب ٹوٹے تو ڈگڈگا کے پانی پیا جسے کہتے ہیں۔ تھوڑے سے تھے کہ جنہوں نے نبی کے حکم کو خدا کا حکم سمجھ کے اور یا نہیں پیا یا بہت نہیں پیا جتنے کی اجازت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پی کے چلے تو اب ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مجمع جو تھا وہ گھٹ گیا، لڑنے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جائیے آپ لڑیے، اب ہمیں لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ اس لشکر میں نکلے اور اس کی قیادت جناب داؤد نے کی، اور جناب داؤد نے اس کثیر لشکر کے اوپر حملہ کر کے اور یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو قلت جو ہے وہ فتح میں حائل نہیں ہوتی، قلیل مجموع۔ تو ہم نے اس واقعے میں بھی یہ دیکھا کہ رسول کا ساتھ دینے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، اگرچہ وہ اصطلاحاً اصحاب کہلائے ہیں، مگر انہوں نے صحابیت کا وہ حق ادا نہیں کیا ہے کہ جو حق ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم آخری دور میں جب چلے آئے تو ہم نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ دیکھا کہ نبی کو میدان جنگ میں بالکل اکیلا دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے، اور اصحاب ہی تھے کہ جو پہاڑ پہ چڑھے جا رہے ہیں۔ احد کی جنگ تھی، مشہور واقعہ، کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی، جا رہی تھی۔ قرآن نقل کرتا ہے اذ تصعدون، جب تم چڑھتے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَدْعُوكُمْ رسول، اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے اخراکم بلا رہا تھا، لیکن نہ اس کی آواز پہ لبیک کہتے تھے، نہ پلٹ کے دیکھتے تھے۔ رسول بلاتا رہا اور تم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے، پہاڑ کی بلندی کے اوپر چڑھتے رہے۔ یہ منظر بھی دیکھا۔ تو یہ ساری مناظر، اگر اب یہ ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں، دن بدن اب وہ تاریخ جو ہے وہ عاشور کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور آپ سب سوگوار سے سوگوار تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا منظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سب کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس کے بعد اس آواز کی قدر کریں آپ کہ کوئی ایک صحرا میں، ایک جنگل میں، پیاس کے عالم میں، تشنگی کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ جیسے اصحاب میں نے پائے کسی نے نہیں پائے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ آپ سوچئے وہ اصحاب کیا ہوں، اور آپ موازنہ کر لیں۔ موسیٰ کا لشکر وہ ہے جو، موسیٰ کے اصحاب وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں پیچھے لشکر ہے۔ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ لشکر پر لشکر پر لشکر آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے آنے والے لشکروں سے مروب نہیں ہوتا، لشکر آتے رہیں۔ اگر ہم اکیلے بھی رہ جائیں تو ہمیں اس لشکر سے تنہا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔ اس شان سے لشکر کربلا میں آئے ہیں، 4 تاریخ سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ رومن آرمی، سیرین آرمی سبھی چلی آ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کبھی اصحاب حسین نے نہیں کہا اب کیا ہوگا۔
ہم نے یہ دیکھا کہ اگر دریا سامنے آ جاتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں. موسیٰ کی قوم تھی، موسیٰ نہیں رہ گئے تھے، ہارون نہیں رہ گئے تھے، مگر وہ موسیٰ ہی کی قوم تھی، بنی ٹوٹ پڑتی ہے جب پیاس میں پانی نظر آتا ہے. وہ کیسے اصحاب تھے جو دیکھ رہے تھے دریا بہ رہا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کسی نے پانی کا شکوہ نہیں کیا. اگر ہاتھ جوڑ کے آئے تو پانی کے لیے نہیں آئے، بلکہ جنگ کی اجازت کے لیے آئے، مرنے کی اجازت کے لیے آئے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہاڑ پر بھاگنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. خود حسین کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی، مولا میں کیسے جاؤں؟ کیا غلام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے امام کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیں؟ کسی نے پوچھا وہ کیا جواب دے گا جس کی ماں نے آپ کی نصرت کے لیے پیدا کیا؟ حسین سمجھاتے رہے لیکن کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک یہ اصحاب ہم نے دیکھے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام حسین کو ایسے اصحاب پر ناز نہ ہو تو اتنے باوفا اصحاب ہم نے نہیں دیکھے. اب ظاہر ہے ایسے باوفا اصحاب کے اوپر جو سردار بنایا جائے گا وہ کیسا سردار ہو. بس عزیزو، ایک صحابی ہے جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ. رسول کا بھی صحابی ہے، امام کا بھی صحابی ہے، اور حسین اس کے سرہانے سے اٹھ کے آئے ہیں. حبیب ابن مظاہر ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے بعد نظر پڑتی ہے کہ خیمے سے ایک 13 برس کا بچہ مقتل کی طرف دیوانہ وار بھاگا جا رہا. تو امام حسین نے کہا کہ اے حبیب دیکھو یہ کدھر جا رہا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ امام تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ سوال کر کے تاریخ یوں ہی بنتی ہے، یہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک بار حبیب دوڑے، اس بیٹے کو لائے، امام کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا بیٹا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان نثار کرنے جا رہا ہوں. کہا اچھا کس کے بیٹے ہو تم؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہوں. کہا تو فوراً خیمے میں چلے جاؤ، ہم انہی کے سرانے سے آ رہے ہیں. اپنی ماں کو جا کے تسلی دو، ایک ماں کو دوہرے داغ نہ دو، اس لیے کہ ابھی مسلم ابن اوسجہ اٹھے ہیں، ابھی تمہاری ماں بیوہ ہوئی ہے، اب تم اپنا بھی داغ دے رہے. بس جیسے یہ کہا ویسے کہا، اور یہ میرے کمر پہ پٹکا دیکھ رہے ہیں مولا، یہ چھوٹی سی تلوار دیکھ رہے ہیں مولا، یہ میرے سر پہ امامہ دے، یہ سب میری ماں ہی نے تو. وہ یہ کہی رہے تھے کہ ایک بار خیمے کے پیچھے سے آواز آئی پردے سے پسے پردہ، مولا اس بیوہ کا یہ تحفہ رد نہ کیجیے گا، یہ فدیہ رد نہ کیجیے گا. اور یہ کہنے کے بعد حسین کی آنکھوں میں آنسو آیا. کتنے وفادار ساتھی ملے تھے حسین کو، تاریخ میں کسی کو ایسے وفادار ساتھی نہیں ملے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب اصحاب کا عالم یہ ہے تو جب خود اپنے جگر کے ٹکڑے ہوں، اپنے سگے بھائی کا سگا بیٹا، اپنا سگا بھتیجا، اس کے اندر کیسا جذبہ ہو. امام حسن نہایت حسین انسان کا نام ہے تاریخ میں. لوگ روم سے دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اور جب وہ باہر نکل کے وضو کرنے لگتے تھے تو دیکھنے والوں کا مجمع جو تھا وہ بلاک کر دیتا تھا، تو آپ اندر چلے جاتے تھے. حسن کا یہ عالم تھا. آپ سوچیں کہ اس کا بیٹا کتنا حسین ہو. 13 برس کا سن، ان کا بھی 13 برس کا سن. اپنے چچا کے پاس آیا، ماں نے کہا تھا جاؤ بیٹا دیر کر رہے ہو، کہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ میں شہزادی کو منہ دکھانے کے لائے. ایسا نہ ہو
کہ زینب کے بیٹے پہلے چلے جائے، تمہیں تاخیر ہو جاؤ، چچا کے پاس آیا، اور چچا کے پاس آنے کے بعد اجازت طلب کی، مگر امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ امام حسین کے ساتھ بھی ایک شرعی مسئلہ کہ اجازت دے نہیں سکتے، اس لیے کہ ولی کی اجازت نہیں، بچہ ابھی نابالغ ہے، بالغ ہوتا تو وہ مانگتا اجازت تو دے دیتے، لیکن ابھی نابالغ ہے، ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، ابھی 2 سال باقی ہیں بلوغ میں، لہذا جب تک ولی اجازت نہ دے، لیکن اس کا ولی زندہ نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں، کیسے اجازت دے؟ تو جب اجازت نہیں ملی تو آپ تصور کریں گے تو پھر آنسو کا روکنا مشکل ہو جائے۔ مقتل میں ہے کہ یہ بچہ حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے، پہلے تو ہاتھ کو چوما، پھر اپنا سر قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین نے اٹھایا، کہ اب بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اب کیا کریں؟ یہ خیمے کے گوشے میں جا کے غار و قطار روتے روتے ایک بار ذرا سا جیسے آنکھ لگ گئی ہو یا کچھ یاد آ گیا ہو، کہا کہ ایک وقت تھا جب میرے بابا نے میرے بازو پہ کچھ باندھا تھا، اور باندھتے باندھتے یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی سخت وقت آ جائے تو بازو پر اس تعویذ کو تم کھول لینا۔ چنانچہ آستینوں کو الٹا، تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھی بلکہ بڑے بھائی کا خط تھا جو چھوٹے بھائی کے نام، ایک خط بیٹے کے نام، ایک خط بھائی کے نام۔ بیٹے کے نام یہ تھا، اے بیٹا جب تمہارے چچا پر وقت پڑ جائے ادرک ہو تو اس کی نصرت کرنا، اور بھائی کے نام خط تھا، جب میرا لال آپ سے اجازت طلب کرے تو اجازت دے دیجئے۔ اور اسی خط میں ایک اور بھی بات تھی جو آج کی تاریخ سے منسوب بھی ہے کہ امام حسین کے پاس وہب جیسے انسان کا کوئی مداوع نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کے صبر کر لیتے، اس لیے حسین کو ضرورت تھی کہ جس کو امام حسن نے پورا کر دیا، کہ وہب سے کہہ سکتے ہر چیز کا آپ کے پاس تھا، اگر کسی کا بچہ مارا جائے میرے علی اصغر کو دیکھ لو، کسی کا جوان مارا جائے میرے علی اکبر کو دیکھ لو، لیکن وہب جو تھا فقط 17 دن کا بیاہ ہوا تھا، لہذا اس کو تسلی دلانے کے حسین کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حسین چاہتے تھے کہ ایک ایسی نظیر بھی قائم ہو جائے کہ دنیا میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کربلا اس کی تسلی کا ذریعہ ہو جائے۔ لہذا امام حسین نے فاطمہ کے ساتھ عقد کی بھی علماء نے لکھا، بعض علماء کو اختلاف ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قصداً، اور حسین کو ضرورت بھی تھی۔ تو اب اس کے بعد جب خط لے کے آئے تو لکھا ہے اب نہ آنکھوں میں آنسو ہیں، اب نہ چہرے کے اوپر کوئی اسمہلال ہے، مسکراتے ہوئے آئے، رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد حسین نے کہا بیٹا یہ تم تعویذ لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے؟ اور لکھا ہے کہ گلے سے لگا کہ اتنا رو کہ دونوں غش کر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غش سے اٹھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چھینٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب زینب کے پاس کہاں پانی ہے، بھائی کو چہرے پہ چھینٹا دیں یا اپنے بھتیجے سے، لیکن لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو کے قطرات گرے تو ان قطرات سے دونوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور کھولنے کے بعد اب ظاہر ہے عباس نے اپنے ذمہ لے لیا، انہی نے امامہ پہنایا، انہی نے باپ پہنایا، انہی نے گھوڑے پہ سوار کیا، سجا دیا، اور جاتے جاتے ایک عجیب سوال پوچھ لیا، اے بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایک بات بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہ چچا میرے نزدیک موت شہد سے کہیں زیادہ شیریں۔ اور پھر اس کے بعد
میدان جنگ میں گئے اور جانے کے بعد ظاہر ہے یہ امام حسن نے بھی جنگ کی ہے، اور ان کی جنگ کو دیکھنے کے بعد محمد حنفیہ کو غیرت دلائی ہے علی بیٹا، اگر تم تیروں کو نہیں روک سکے، تیروں کے اندر اپنی تلوار سے کوئی سرنگ نہیں بنا سکے، اور میرا لال جو ہے وہ چیرتا ہوا چلا گیا امام حسن کے بارے میں، تو تم شرم نہ کرو، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول کا بیٹا، اب اس کا بیٹا ہے جو میدان جنگ میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم کی جنگ لکھی ہوئی ہے، عجیب جنگ تھی، اتنا ارمان تھا، اتنی تمنا تھی، وہ اجازت مل گئی۔ تو جس طرح سے جناب قاسم نے جنگ کیا ہے کہ پسر سعد کو زین پر زور دے کے کھڑا ہونا پڑا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنا پڑا ارے اس سے الگ الگ جنگ کر رہے ہو، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، ایسے غالب نہیں آ سکتے، ایسا کرو کہ چاروں طرف سے گھیر کے۔ اب جب چاروں طرف سے گھرے اور اس کے بعد گھوڑے سے گرنے لگے، یا اماں ادرکنی، چچا میری خبر لیجئے۔ امام حسین نے فقط گھوڑا پہلے سے تیار رکھا تھا، جیسے یہ آواز آئی فوراً گھوڑے پہ سوار، بہت جلدی مقتل کی طرف۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ حملہ تو نہیں کرنے والے، نتیجہ یہ ہوا ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، اور جب گھوڑے کی ٹانپ سینے پر پڑتی تھی، اے چچا اے چچا اے چچا کہتے، جب حسین وہاں تک پہنچ دیکھا کہ لاش بالکل پامال، بیٹھ کے کہا اے بیٹا میں اپنے بھائی سے بہت شرمندہ ہوں، میں بچانے کے لیے آیا تھا، تیری لاش پامال ہو گئی۔ بس عزیز آخری جملہ سنو، کس طرح سے اٹھایا، ایک گٹھری بنا کے اٹھایا، سر کاندھے میں تھا، پیر زمین پہ خدے خیمے کے پاس لائے، لا کے لٹا دیا، اور اس کے بعد جب اپنے جوان علی اکبر کو لائے تو بالکل برابر سے لٹایا، لٹانے کے بعد بیچ میں حسین آئے، پالنے والے یہ میرے بڑے بھیا کی قربانی ہے، یہ علی اکبر میری قربانی، ان دونوں کو قبول کر لیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا، پالنے والے ہماری اس عزا کو شرف قبول عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ماتم حسین۔ بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی دلہا کی پھپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، دیر ہوتی ہے جلد آواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری،
میرے بچے کی آتی ہے مہندی میری بھولی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شب پر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے کوئی سغرا کو لائے وطن سے جائے اکبر منگائے سواری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شب پر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی یا حسین